ناظرین، دی سمپسنز ایک مشہور امریکی اینیمیٹڈ سیریز ہے جو اپنی طنزیہ کہانیوں اور پیش گوئیوں کے لیے مشہور ہے۔ اس شو میں مستقبل کے بارے میں کچھ پیش گوئیاں کی گئی ہیں جو بعد میں حقیقت بن گئی ہیں۔ کاملا ہیرس کے حوالے سے دی سمپسنز میں ایک دلچسپ اتفاق ہے جسے لوگ پیش گوئی سمجھتے ہیں۔ پیش گوئی کا واقعہ کیا ہے؟ ناظرین، یہ پیش گوئی 2000 میں نشر ہونے والی دی سمپسنز کے ایک قسط میں نظر آئی جس کا نام باٹ ٹو دی فیوچر ہے۔ اس قسط میں لیزا سمپسن کو امریکہ کی پہلی خاتون صدر دکھایا گیا ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد عہدہ سنبھالتی ہیں۔ قسط میں لیزا نے جامنی رنگ کا سوٹ پہنا ہوا ہے اور وہ ملک کی اقتصادی بحران کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ کاملا ہیرس اور پیش گوئی کا تعلق کیا ہے؟ 2021 میں جب کاملا ہیرس نے نائب صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا تو انہوں نے تقریب میں جامنی رنگ کا سوٹ پہنا تھا۔ اس اتفاق کو لوگوں نے دی سمپسنز کی پیش گوئی سے جوڑا اور یہ تصور کیا کہ شو نے کسی حد تک ان کی نائب صدر بننے کی پیش گوئی کی تھی۔ اب حقیقت کیا ہے؟ ناظرین، حالانکہ یہ محض ایک اتفاق تھا، لوگوں نے اس منظر کو دی سمپسنز کی ایک اور کامیاب پیش گوئی کے طور پر دیکھا۔ اس قسم کے اتفاقات شو کی شہرت اور اس کی طنزیہ نوعیت کی عکاسی کرتے ہیں اور دی سمپسنز کی کچھ پیش گوئیاں واقعی حیرت انگیز طور پر درست ثابت ہو چکی ہیں، مگر یہ خاص طور پر محض ایک دلچسپ اتفاق تھا۔ ناظرین، سابق صدر باراک اوباما اور ان کی اہلیہ مشیل اوباما کی جانب سے ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار کے لیے کملا ہیرس کے نام کی توثیق کے بعد کئی روز سے جاری کشمکش کی صورتحال آخرکار اختتام پذیر ہوئی۔ بدھ کی شام ڈیموکریٹک پارٹی کے 2 سینئر ترین رہنماؤں سے بات کی تھی جنہوں نے کہا کہ 100% یقینی ہے کہ باراک اوباما بھی دیگر سینئر ڈیموکریٹ رہنماؤں کی طرح کملا ہیرس کی نہ صرف توثیق کریں گے بلکہ ان کی انتخابی مہم میں بھی شرکت کریں گے تاکہ ڈیموکریٹ پارٹی پوری طرح متحد ہونے کا نہ صرف اظہار کرے بلکہ کملا ہیرس کی جیت یقینی بنانے کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑے۔ اور اب اطلاعات ہیں کہ باراک اوباما نے کملا ہیرس کی بطور ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار نامزدگی کی توثیق کر دی ہے۔ سابق امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں لکھا کہ وہ اور ان کی اہلیہ مشیل اوباما سمجھتی ہیں کہ ہماری مشترکہ دوست کملا ہیرس ایک بہترین امریکی صدر ہوں گی۔ باراک اوباما کا کہنا تھا، رواں ہفتے کے آغاز پر ہم نے کملا ہیرس سے ملاقات کی اور انہیں اپنی مکمل سپورٹ کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ اس اہم ترین وقت میں ہم انہیں جتوانے کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ یاد رہے کہ نومبر میں ہونے والے امریکہ کے صدارتی الیکشن میں ریپبلکن پارٹی کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کو صدارتی امیدوار نامزد کیا گیا ہے، جبکہ ڈیموکریٹ کی جانب سے کملا ہیرس ممکنہ صدارتی امیدوار ہوں گی۔ اور حال ہی میں ہونے والی مختلف سرویز میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ دونوں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ ناظرین، آئیے اب کاملا ہیرس کی زندگی کے حوالے سے متاثر کن اور کچھ دلچسپ باتیں جانتے ہیں کہ کاملا ہیرس کون ہیں اور انہوں نے سیاست میں قدم کب رکھا۔ ناظرین، کاملا ہیرس امریکہ کی نائب صدر ہیں۔ وہ تاریخ کی پہلی خاتون، پہلی سیاہ فام اور پہلی جنوبی ایشیائی نژاد امریکی ہیں جو اس عہدے پر فائز ہوئی ہیں۔ کاملا ہیرس 20 اکتوبر 1964 کو کیلیفورنیا میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی اور مختلف حکومتی عہدوں پر خدمات انجام دیں، جن میں کیلیفورنیا کی اٹارنی جنرل اور امریکی سینیٹر شامل ہیں۔ کاملا ہیرس کی ابتدائی زندگی اور تعلیم۔ ناظرین، کاملا دیوی ہیرس 20 اکتوبر 1964 کو اوکلینڈ، کیلیفورنیا میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد ڈونلڈ ہیرس جمیکا سے تعلق رکھتے ہیں اور اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں اقتصادیات کے پروفیسر رہے ہیں، جبکہ ان کی والدہ شیاملا گوپالن بھارت سے تعلق رکھتی تھیں اور کینسر کی محقق اور ماہر حیاتیات تھیں۔ کاملا ہیرس نے ہارورڈ یونیورسٹی سے گریجویشن کیا جہاں انہوں نے پولیٹیکل سائنس اور اکنامکس میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا ہسٹنگز کالج آف دی لا سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ کاملا ہیرس نے اپنی کیریئر کا آغاز بطور ڈپٹی ڈسٹرکٹ اٹارنی کیا۔ 2003 میں وہ سان فرانسسکو، کیلیفورنیا کی اٹارنی جنرل بن گئیں اور اس عہدے پر 2 مرتبہ منتخب ہوئیں۔ 2016 میں کاملا ہیرس امریکی سینیٹر منتخب ہوئیں جہاں انہوں نے اہم قانونی مسائل پر کام کیا، جیسے کہ کرمنل جسٹس ریفارم،
امیگریشن اور ہیلتھ کیئر۔ 2020 میں کاملا ہیرس نے جو بائیڈن کے ساتھ بطور نائب صدر امیدوار کے طور پر صدارتی انتخابات میں حصہ لیا، وہ 20 جنوری 2021 کو نائب صدر کی حیثیت سے حلف اٹھانے والی پہلی خاتون، پہلی سیاہ فام اور پہلی جنوبی ایشیائی امریکی بن گئی۔ کاملا ہیرس نے 2014 میں وکیل ڈگلس ایمہوف سے شادی کی، جو امریکہ کے پہلے سیکنڈ جنٹل مین بنے۔ کاملا ہیرس کی زندگی کی کہانی ان کی محنت، عزم اور جدوجہد کی مثال ہے، اور انہوں نے تاریخ میں کئی اہم سنگ میل عبور کیے ہیں۔ کاملا ہیرس سیاست میں کافی عرصے سے سرگرم ہیں اور انہوں نے مختلف عہدوں پر اہم خدمات انجام دی ہیں۔ یہاں ان کے سیاسی کیریئر کے اہم مراحل اور کارنامے بتاتی چلوں۔ کاملا ہیرس نے 2003 میں سان فرانسسکو کی ڈسٹرکٹ اٹارنی کے طور پر سیاست میں قدم رکھا۔ اس عہدے پر انہوں نے جرائم کے خلاف سخت اقدامات اٹھائے اور نوجوانوں کے جرائم کو روکنے کے لیے کئی پروگرام شروع کیے۔ 2010 میں کاملا ہیرس کیلیفورنیا کی اٹارنی جنرل منتخب ہوئیں، جس کے بعد انہوں نے اس عہدے پر 2 مرتبہ خدمات انجام دیں۔ اس دوران انہوں نے مختلف اقدامات کیے۔ کاملا نے کم سطحی منشیات کے جرائم کے لیے قید کی سزاؤں کو کم کرنے کی حمایت کی اور بحالی کے پروگراموں میں زور دیا۔ انہوں نے مالیاتی فراڈ کے خلاف سخت اقدامات اٹھائے اور پریڈیٹری لینڈنگ کے کیسوں میں کامیابی حاصل کی۔ ہیرس نے ماحولیاتی قوانین کے نفاذ پر بھی زور دیا اور کاربن کے اخراج کو کم کرنے کے اقدامات کیے۔ 2016 میں کاملا ہیرس امریکی سینٹ کے لیے منتخب ہوئیں، جہاں انہوں نے مختلف قانونی اور سماجی مسائل پر کام کیا۔ ہیرس نے سب کے لیے صحت کی دیکھ بھال کی حمایت اور اوباما کیئر کے دفاع میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ امیگریشن اصلاحات کی حامی رہیں اور غیر دستاویزی تارکین وطن کی حقوق کے لیے آواز اٹھائی۔ انہوں نے پولیس اصلاحات اور انصاف کے نظام میں بہتری کے لیے قانون سازی کی حمایت کی۔ انہوں نے جنس، نسل اور اقتصادی ناانصافی کے خلاف مختلف اقدامات کی حمایت کی۔ بطور نائب صدر کاملا ہیرس نے کئی اہم امور پر توجہ مرکوز کی ہے۔ انہوں نے کووڈ-19 وبا کے خلاف حکومتی اقدامات کی قیادت کی۔ امیگریشن اصلاحات، وہ امیگریشن پالیسی میں اصلاحات اور سرحدی معاملات پر توجہ دے رہی ہیں۔ ہیرس ماحولیاتی تبدیلی کے خلاف اقدامات میں سرگرم ہیں اور ماحولیات کے تحفظ کے لیے کام کر رہی ہیں۔ کاملا ہیرس کی سیاست میں شرکت اور خدمات نے انہیں ایک مضبوط اور بااثر لیڈر بنایا ہے اور انہوں نے مختلف مسائل پر قابل قدر کام کیا ہے۔ کاملا ہیرس کی شخصیت اور مصروفیات کے علاوہ ان کی دلچسپیاں اور شوق بھی ہیں جو ان کی زندگی میں توازن پیدا کرتے ہیں۔ یہاں کاملا ہیرس کے کچھ مشاغل کے بارے میں بتاتی چلوں۔ کھانا پکانا۔ کاملا ہیرس کو کھانا پکانے کا بہت شوق ہے۔ وہ اکثر مختلف پکوان بناتی ہیں اور اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرتی ہیں۔ وہ خاص طور پر بھارتی اور جنوبی کھانے بنانے میں دلچسپی رکھتی ہیں، جو ان کی والدہ کی وراثت کی عکاسی کرتا ہے۔ کاملا ہیرس کو موسیقی بہت پسند ہے۔ وہ جاز، ہپ ہاپ اور کلاسیکل موسیقی سننے کا شوق رکھتی ہیں۔ انہوں نے اپنے مختلف انٹرویوز میں اپنے پسندیدہ گانوں اور فنکاروں کا ذکر کیا ہے۔ کاملا ہیرس اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے ورزش کرتی ہیں۔ انہیں دوڑنے اور یوگا کرنے کا شوق ہے۔ وہ اپنی مصروف زندگی میں بھی ورزش کے لیے وقت نکالتی ہیں تاکہ جسمانی اور ذہنی صحت برقرار رکھ سکیں۔ کاملا ہیرس کو باغبانی کا بھی شوق ہے۔ وہ اپنے گھر کے باغیچے میں سبزیاں اور پھول اگانے کا شوق رکھتی ہیں۔ کاملا ہیرس اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارنے کو بہت اہمیت دیتی ہیں۔ انہیں اپنے شوہر، سوتیلے بچوں اور بہن کے ساتھ وقت گزارنا پسند ہے۔ کاملا ہیرس کو سفر کرنے کا بھی شوق ہے۔ وہ اپنے مختلف جگہوں کا دورہ کرنا پسند کرتی ہیں اور مختلف ثقافتوں کے بارے میں جاننے کا شوق رکھتی ہیں۔ کاملا ہیرس کی یہ دلچسپیاں اور مشاغل ان کی زندگی میں توازن پیدا کرتے ہیں اور انہیں اپنے مصروف شیڈول کے باوجود خوش اور صحت مند رکھتے ہیں۔